بقرہ سے لے کر سورہ ناس پڑھیے اور تعصب کی اینت اور تعصب کی سوچ کو سائڈ پہ کر کے نیوٹرل ہو کر پڑھیے الحمد سے والناس تک. جہاں جہاں اللہ پاک نے انبیاء کو مخاطب کیا, ان سے کلام کیا, تو انہیں ان کے نام سے مخاطب فرمایا. مثلا فرمایا یا آدم انبئہم باسمائہم. آدم علیہ السلام سے بات کرنا مقصود تھا, فرمایا اے آدم. حضرت نوح سے بات کرنا مقصود تھا, فرمایا یا نوح اہبط بسلام منا. زکریا علیہ السلام کو مخاطب کرا, وہاں فرمایا یا زکریا, نام لے کر مخاطب کیا. حضرت یحییٰ کو نام لے کر مخاطب کیا, یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ. حضرت موسیٰ کو بھی نام لے کر مخاطب کیا, یا موسیٰ ان اصطفیتک علی النساء. حضرت عیسیٰ کو بھی نام لے کر مخاطب کیا, یا عیسیٰ انی متوفیکا. الغرض جتنے انبیاء گزرے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ تک, تمام نبیوں کو اللہ پاک نے ان کے نام سے مخاطب کر کے ان سے کلام کیا. مگر اب باری آتی ہے محمد مصطفیٰ کی. اب آخری نبی ہے, آخری رسول کی باری ہے, اس نبی کی باری ہے جسے نہ صرف اپنا رسول بنایا بلکہ اپنا محبوبی بھی بنایا. اس رسول کی باری ہے کہ جس کی وجہ سے کعبے کو بھی بدل دیا. اس رسول کی باری ہے کہ جس کے چہرے کا بھی ذکر کرتا ہے, کہ جس کے ہاتھوں کا ذکر کرتا ہے, جس کے قدمین پر ورم لگ جائیں تو قرآن کی آیتیں اتارتا ہے. طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَشْقَىٰ. محبوب قرآن اس لیے تو نہیں اتارا تھا کہ آپ ساری رات عبادت کر کے اپنے آپ کو مشقت میں ڈالیں اور آپ کے قدمین پر ورم لگ جائیں. یہ وہ رب ہے کہ اب اس رب کائنات نے چاہا لوگوں میں اپنے مصطفیٰ کا عمل کر کے دکھاتا ہوں, اس لیے کہ اگر فقط بتاتا تو بات کسی کے ممکن ہے سمجھ میں نہ آتی, مگر میں کر کے بھی دکھاتا ہوں. گو کہ میں رب ہوں. مصطفیٰ کے ادب کی مجھے ضرورت نہیں. ادب اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ ادب میں بھی محبت ہے مصطفیٰ کی. ادب اس لیے کہ بات تمہیں سمجھ آ جائے. میرے لیے یہ محبت کا اظہار ہے, مگر تمہارے لیے اس میں سبق ہے ادب کا. تو فرمایا لوگوں دیکھو, ہر نبی کو مخاطب کرتے وقت نام لے کر مخاطب کیا, مگر جب مصطفیٰ کی بات آتی ہے پورے قرآن میں کہیں یا محمد نہیں کہا, کہیں یا محمد نہیں کہا, بلکہ قرآن میں جب بھی مصطفیٰ کو مخاطب کیا تو فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا. کہیں آقا دو جہاں کی کملی کی بات کی, اے کملی والے, پیارے کملی والے. کہیں فرمایا یا ایھا المدثر, اے چادر اوڑھنے والے. کہیں فرمایا طٰہٰ, اے چودھویں کے چاند جیسے مکھڑے والے. کہیں فرمایا والضحیٰ, اے روشن مکھڑے والے. کہیں فرمایا والنجم, اے ستارے, روشن ستارے. الغرض جب مصطفیٰ کو مخاطب کرنے کا وقت آیا مصطفیٰ کا نام نہیں لیا بلکہ مصطفیٰ کے کمالات کا اظہار کیا, مصطفیٰ کی خوبیوں کا ذکر کیا, مختلف القابات سے نوازا کہ میرے مصطفیٰ کا یہ بھی خوبی ہے تو اس خوبی سے بیان کر دیا. مصطفیٰ کی چہرے کی خوبی کو بیان کر دیا. پورے قرآن میں اللہ پاک نے آقا دو جہاں کو نام سے مخاطب بولیے نہیں کیا, نہیں کیا. یہی وجہ ہے, بات ختم کرتا ہوں کہ لوگوں حضرت عائشہ سے پوچھو, ان سے بڑھ کر کسی کو آقا کی قربت میسر نہ تھی, اس لیے کہ آقا نے فرمایا عائشہ تو نصف الایمان. عائشہ وہ ہے کہ آدھا ایمان ہے, آدھا نصف ایمان ہے. سیدہ عائشہ 8,000 صحابہ کرام کے مجمع کو خطاب کیا کرتی تھی, پڑھایا کرتی تھی. سیدہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا, یہ وہ عائشہ ہیں اتنی قوتوں کے باوجود جب بھی مصطفیٰ کو پکارا ایک اہلیہ ہونے کے ناطے, ایک بیگم بیوی ہونے کے ناطے, آپ ساری حدیث پڑھ لیں, کہیں بھی آپ نے یہ نہیں کہا یا محمد, اے محمد نہیں, بلکہ انہوں نے بھی جب بھی آقا کو پکارا تو کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یا نبی, اے اللہ کے نبی, اللہ کے رسول. گو کہ وہ کہہ سکتی تھی, نام سے پکار سکتی تھی, مگر وہ بھی جانتی تھی جو کہ نصف ایمان تھی کہ جب رب ہو کر, خالق ہو کر مصطفیٰ کو نام سے نہیں پکارتا, مصطفیٰ سے محبت کا اظہار کرتا ہے, تو میں پھر مصطفیٰ کی بے شک بیوی ہوں, تو میں بیوی ہو کر کیسے انہیں نام سے پکار سکتی ہوں. تو وہ بھی جب پکارتی تو وہ یا رسول اللہ کہہ کر پکارتی. دوستو یہی پیغام ہے تحریک منہاج القرآن کا کہ آپ لوگ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں, عشق کریں, ایسا عشق, ایسی محبت جو اللہ پاک نے قرآن ہمیں سکھائی.
منہاج القرآن کا مطلب کیا ہے؟ قرآن کا راستہ۔ اب ایمان سے بتائیں، جتنی گفتگو ہوئی آج قرآن سے ہوئی نا، شان مصطفیٰ قرآن سے، تو یہ جو ساری باتیں کی ہیں منہاج القرآن ہے، یہ قرآن کا راستہ ہے۔ مصطفیٰ کا ادب، مصطفیٰ کا عشق، مصطفیٰ کی تعظیم، مصطفیٰ پر مر اٹھنا اور مصطفیٰ پر سب کچھ قربان کر دینا، یہ منہاج القرآن ہے۔ لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں منہاج القرآن نے کس لیے آپ نے بنایا، منہاج القرآن کا کیا مقصد ہے؟ مقصد فقط آقا دو جہاں کے شان کی عظمت کو بیان کرنا ہے۔